سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں کی حکومت کا الزام ہے کہ یہ باہر کے اسپانسرڈ ہے اور لوگوں کو ورغلایا گیا ہے بیرون ملک سے، جبکہ باقی دنیا کا یہ خیال ہے، مغربی دنیا کا خصوصاً، کہ نہیں یہ انڈیجنس ہے. تو کیا ایکچوئل حقیقت ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ ایران میں 47 ایئرز ہو گئے ہیں ریولوشن کو، اور اس 47 ایئرز میں میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جس میں ہمیں عوامی ایک پروٹیسٹ بھی نظر آیا، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے بھی ریسپانس آتا رہا، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہے ایرانی سوسائٹی کے اندر. اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک جینون پروٹیسٹ تھا، عوام کے گریونسز تھے، اور خاص طور پر ابھی جو سنیپ بیک کے نام پہ ایک نیو سینکشنز امپوز ہوئی ہیں ایران کے اوپر. اور اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جو میکسیمم پریشر کی ایک پالیسی ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی، امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ویسٹرن کنٹریز نے اور یورپ نے کہ ایران کے اندر امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ہم زیرو پہ لے کے آئیں گے. اس کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں کہ ریمیٹنسز یعنی زیرو ہو جانا. اس کے زیرو ہونے کی پہلے ہی ایک اچھا خاصا پریشر تھا، لیکن جو ابھی ریسنٹ سینکشنز لگی ہیں سنیپ بیک کے نام پر، اس کے بعد ایک سڈن انکریز آیا ہے ایران میں ڈالر کے ریٹ میں، اور اس انکریز کی وجہ سے وہاں کا جو سرمایہ دار ہے، لبرل لوگ جو تھے، ان کو بڑا سخت ایک نقصان ہوا ہے بازار کے اندر. یہ لوگ روڈ پر نکلے ہیں. تو یہاں ایک پازیٹیو چیز جو نظر آئی ہے وہ یہ کہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کے گریونسز جائز ہیں اور اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور جو پزیشکیان ہیں اس وقت ریفارمسٹ ہیں، وہ جبکہ رابر کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہارڈ لائنرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے پزیشکیان کی حکومت کو یہ کہا کہ آپ ان کی جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس کریں. لیکن ایرانی حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ ان لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کریں؟ دیکھیے، کچھ مس مینجمنٹ ایسی ہے اسٹیٹ کے اندر جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر اس وقت وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ ایڈریس ہوں تو کافی چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. اگرچہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ ایران کے اختیار سے خارج ہے، کیونکہ جب آپ کا انٹرنیشنل جو بینکنگ سسٹم ہے اس سے آپ کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ایل سی لیٹر آف کریڈٹ آپ کو کسی دنیا کے بینک میں اوپن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ایکسپورٹس ہیں، نہ کوئی امپورٹس ہیں، اور نہ آپ کی جو سب سے بڑی ایک مین پاور ہے یعنی آئل، اس کو بھی آپ کو صرف بلیک مارکیٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایران کی مارکیٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو پچھلی یعنی ایک ریگولر سینکشن سے جو ایران نے سیکھا اور جنگوں سے سیکھا ہے، جو 8 سال کی خاص طور پہ عراق کے ساتھ جنگ تھی، کہ انہوں نے اپنا انڈیجنس بہت زیادہ پوٹینشیل ایکٹیویٹ کر لی ہے. بہت سی ضرورتیں انڈیجنس لیول پہ وہ اپنی پوری کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مس مینجمنٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ جو گریونسز ہیں وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئے. یہاں پر جو سپریم لیڈر کا ایک آیا تھا ایک میسج، وہ یہ تھا کہ جو پراپر پروٹیسٹرز ہیں ان کو تو ایڈریس کیا جائے، لیکن جو بلوائی ہیں یا وائلنٹ پروسیجر یوز کر رہے ہیں، جو وائلیشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر سختی سے نمٹا جائے. اس وقت میرا خیال ہے اسٹیٹ کو یہ سیگریگیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ ریئل پروٹیسٹر کون ہے اور ان میں سے وائلنٹ لوگ کون ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مکس ہیں یہ لوگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیریس تھریٹ ایرانی رجیم کے لیے ان لوگوں کا بن سکتا ہے، مظاہرین کا، اور کیا کوئی رجیم چینج کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے، تھیوریٹیکلی اگر دیکھیں تو ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا، کیونکہ اس طرح کی صورتحال ماضی میں کئی دفعہ پیدا ہوئی اور ایران کامیابی سے اس سے باہر نکل آیا. اس کی ریزن اصل یہ ہے کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنے میں. ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور دوسرا اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے. جب تک یہ 2 چیزیں انٹیکٹ رہیں اپنی ریولوشنری آئیڈیالوجی کے ساتھ تو ریولوشن کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تک جو وہاں کا نظام ولایت فقیہ جو بنایا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ انٹیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریولوشن کی آئیڈیالوجی ہے دیٹ از بیسڈ آن اینٹی امریکنزم اور اینٹی امپیریلزم خاص طور پہ، یہ بھی انٹیکٹ ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ان کا نہیں آیا. یہ جو 2 چیزیں جب تک انٹیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چینج نہیں آ سکتی. ہاں، ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو
کلیم کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کی طرف سے، اور بعض اوقات ویسٹرن میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ رضا شاہ کے بیٹے کے لیے ایک سپیس کریٹ کی جا رہی ہے. یہاں بڑی انٹرسٹنگ صافی صاحب بات یہ ہے کہ کسی بھی دنیا میں جب کوئی چینج آتی ہے، رجیم چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو اینٹی اسٹیٹ موومنٹ چلتی ہے اس موومنٹ میں کوئی ایک نام ہوتا ہے کسی موومنٹ کا، اس کی کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ رضا شاہ کے بیٹے جی انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے اور وہ ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں، تو وہ فگر نہیں بن سکتے متبادل؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رضا شاہ کا جو بیٹا ہے یہ پچھلے 47 ایئر سے ایران کے اندر تو ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اسی کے اگینسٹ تو ریولوشن آیا تھا سارا. اور ایران کے جو 3 گروپس میں نے آپ کو بتایا، وہ سوشلسٹ ہوں، لبرلسٹ ہوں یا اسلامسٹ ہوں، یہ تینوں اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس وقت. یعنی پرو رضا شاہ کوئی ایک گروپ یا پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں ایک مضبوط پارٹی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، MKO مجاہدین خلق آرگنائزیشن ہے، جس کی کچھ روٹس ہیں اور وہ کچھ کر سکتی ہے، اور اس کو بیسکلی ویسٹرن کنٹری سپورٹ کر کے یا امریکہ سپورٹ کر کے یہ چاہ رہا ہے کوئی چینج آئے. اور چونکہ MKO کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ مسعود رجوی اس کا ایک لیڈر تھا، اور اس کی جو بیگم تھی مریم رجوی، یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے. مسعود رجوی جب سے عراق سے ان کو شفٹ کیا گیا اس کے بعد سے اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، یعنی کہا جاتا ہے شاید اس دوران اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور مریم رجوی کی بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ کوما میں ہے یا اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. یعنی ایک لیڈرشپ کا ایک کرائسس مجاہدین خلق آرگنائزیشن کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا ایک ایکٹیو رول ہمیں گزشتہ 1-2 سالوں سے ایسے نظر آیا کہ جو JCPOA کا ایشو تھا، اس کے بعد ایران کے خلاف کیس مینٹین کیا گیا کہ ایران نیوکلیر وار کی طرف جا رہا ہے، نیوکلیر ویپن کی طرف جا رہا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کے اندر کی جو انٹیلیجنس ہے وہ MKO کے لوگوں نے ان کو پرووائڈ کی. اور اسی طرح جو 12 ڈیز کی وار تھی، اس میں جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹ کیا گیا ہے، ان کو ہٹ کرنے میں بھی مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے جو سپائز تھے انہوں نے رول پلے کیا. اور خاص طور پہ جو ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو مارا گیا تھا اس میں بھی ان کا رول تھا. اگر ان کا نام لیا جاتا پھر تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ چلیں ایک اس سارے سسٹم کے اندر ان کا کوئی رول ہے. لیکن رضا شاہ کا مجھے تو جتنا میں جانتا ہوں ایران کو، کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی کہ وہ ریپلیس کر سکے. اچھا، کہ اگر کوئی ایک شخصیت یا منظم فورس پیچھے نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے اور طول پکڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک جینون گریونسز ہیں لوگوں کے. اس سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ 5 روپے کی روٹی ملتی تھی، اگر صبح اٹھ کے لوگوں کو وہ 5,000 روپے کی ملنا شروع ہو جائے تو لوگ ظاہرہ پروٹیسٹ تو کریں گے. یعنی لوگوں کے گھر کا جو وہ کرنسی ہے اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ وہ، میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہ جینون میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 روپے والی روٹی ایک دم 5 اور پھر 10,000 روپے تک تومان تک چلی گئی ہے. تو اس نے لوگوں کو روڈ پہ آنے پہ مجبور کیا. جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، ایک انڈا جو ہے وہ اس کا 100 گنا قیمت بڑھ چکی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کی روزمرہ چیزیں بڑھیں گی تو لوگ روڈ پہ آئیں گے. اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ وہاں کے سپریم لیڈرز پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ جینون ان کے گریونسز ہے، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن اس اسپیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ وائلنٹ لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے جلاؤ گراؤ کا کام شروع کر دیا ہے. ان پہ امید رکھ کہ امریکہ نے جب اس میں انٹروین کیا اور ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس موومنٹ کو ایک بڑی حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے. کیونکہ ایرانیوں کا جو نیشنلزم ہے، یہ پچھلے 3,000 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی مظاہرین کے حق میں، جی، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مظاہرین کو نقصان ہوا اور حکومت کو فائدہ ہوا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مظاہرین کو سخت نقصان ہوا، کیونکہ مظاہرین کے جینون گریونسز تھے. اور ٹرمپ صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایسے لگا ہے کہ سارے کے سارے مظاہرین کو کی پشت پر ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں یا بیرونی طاقتیں کھڑی ہیں. اور جو لوکل پروٹیسٹرز تھے، جینون پروٹیسٹرز تھے، وہ اس وقت واپس گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. اور جو وائلنٹ تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرو ریولوشن اب گروپس روڈوں پہ آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آپس میں لڑائی کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جو وائلنٹ پروٹیسٹر ہے، کیونکہ سپریم لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سخت پالیسی اپنائی جائے. اور اب انقلاب کے جو حامی لوگ ہیں وہ بھی روڈوں پر نکل آئے ہیں، ایک آپس میں لڑائی کی کیفیت بن گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایران کی حکومت 12 دن گزرنے کے باوجود ان پہ قابو نہ پا سکی؟
میرا خیال ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی وہ ہو نہیں سکی ابھی بڑی حد تک. جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سورسز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ویسٹرن ہوتے ہیں اور ویسٹرن سورسز تو اس کو ہوا دے رہے ہیں, لیکن جو ایران کے انٹرنل سورسز سے میں نے خبریں لی ہیں وہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز تھے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں, لیکن اب جو پرو ریولوشن لوگ باہر نکلے ہیں ان کی وجہ سے کچھ ایک جگہوں پہ ہمیں ایک آپس میں کنفلکٹ کی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن میں نے جیسے آپ پہلے عرض کیا کہ ٹرمپ صاحب کا جتنے بیانات آ رہے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز کے آ رہے ہیں اس نے ایرانی نیشن کو مزید انٹیگریٹ کر دیا اور مزید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی جو اینٹی ریولوشن بھی تھے وہ اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ فرض کریں اسلامی حکومت کو اٹھا کے کہیں اسرائیل یا امریکہ کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں چند مہینے پہلے ہی ہمیں وہ وقت نہیں بھولا کہ جب انہوں نے آ کے ہمارے عام عوام کے اوپر بمباری کی اور 12 روزہ جنگ کے اندر عام عوام کو مار کے گئے. تو کیسے آج ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ آج آ کے وہ ہمارے حق میں کوئی بات کریں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس بات کا کتنا خطرہ موجود ہے کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسرائیل یا امریکہ حملہ کر دے ایران پہ؟ یہ چانس بالکل موجود ہے اور وہ بالکل میرا خیال ہے اس میں تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں, اسرائیل بھی اور امریکہ بھی. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ دنیا کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا 12 روزہ جنگ میں کہ 2 نیوکلیر پاورز نے مل کر ایک نان نیوکلیر پاور کے اوپر اٹیک کیا اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے, یعنی ان کو شکست ہوئی. ابھی ان کو یہ پتہ ہے کہ ایران کی جو میزائل پاور ہے, ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, ملٹری پاور ہے, وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. اور اس دفعہ چونکہ ایران کو وہ 12 ڈے وار کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ریٹیلیشن بہت ہیوی ہوگی. اب وہ اس کو اسیس کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ عوام نکلیں گی, یہ وہی ایکسپیکٹیشن ہے جو 12 روزہ جنگ کے دوران بھی ان کو تھی. یعنی پہلے 3 دنوں کے اندر انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ تمام ایلیمینیٹ کر دی تھی, اس کے باوجود لوگ روڈوں پہ نہیں نکلے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اسرائیل کے اوپر اچھی خاصی بمباری ہوئی, امریکہ کی جو العدید جو ایئر بیس تھا اس کے اوپر ہوئی. اب ایران کی تو تیاری جو ہمیں اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 2 سے 5 ہزار میزائل ایک ساتھ فائر کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے, لیکن پہلی سٹیپ پہ یہ. تو امریکہ کے پورے ریجن میں اڈے موجود ہیں عرب کنٹریز کے اندر, اور اسرائیل کا تو سائز آپ کو پتہ ہے کتنا ہے. تو ان کو یہ ضرور ایک اسیس کرنا پڑے گا کہ ان کیس اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو ایران ریٹیلیشن کرتا ہے, بے شک وہ سیکنڈ سٹرائک ہو تو نتائج کیا ہوں گے. انٹرنیٹ کی بندش کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مظاہرین کی طاقت بڑھ رہی ہے اور حکومت گھبرا گئی ہے اس لیے انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا؟ یہ کہنا چاہیے, لیکن اصل میں جو ایران کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ کہ ایک میڈیا بمبارمنٹ ایران کے خلاف ہو رہی ہے اور لوگوں کو مس لیڈ کرنے کے لیے ویسٹرن سورسز نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہزاروں سوشل میڈیا ویب سائٹس اور ہزاروں پرشین کے چینلز وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ بس ابھی گئی حکومت گئی. یعنی یہاں ایسی جھوٹی خبریں کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ پزیشکین کے بارے میں خبریں چل رہی تھیں کہ جی وہ تو فرانس پہنچ چکے ہیں بھاگ کے, اور سپریم لیڈر کے بارے میں ایک فیک نیوز چلی تھی کہ وہ شاید ماسکو کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, لوگوں کے صرف معاشی مسائل ہیں یا کہ کچھ معاشرتی پابندیوں سے بھی کچھ لوگ تنگ ہیں؟ معاشرتی مسائل ہیں, بالکل ہیں, اور اس کو میرا خیال ہے کہ جو دیکھیں ریولوشن کی جو تھیوریٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو پریس کیا جاتا ہے لیکن ایک جگہ پہ آ کر اس کو ریلیز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ اس بیلون کو اگر پریس کیا جائے تو بلاسٹ کر جاتا ہے. تو ایران نے صحیح ٹائم پہ وہ ریلیز بھی کر دیا. یعنی اگر آپ کو 5 سال پہلے جو کوئی بندہ ایران گیا ہو اس نے دیکھا ہو تو وہاں بڑی سخت قسم کے رولز تھے, پابندیاں تھیں, اور جب ایران انقلاب کے شروع کے دن تھے کہ کوئی بندہ اگر ہاف سلیوز بھی پہنتا تھا, نوجوان بھی, تو اس کے خلاف بھی اقدامات ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ تہران میں جائیں تو آپ کو ویسٹرن ڈریس میں بھی لوگ مل جاتے ہیں, بغیر حجاب کے بھی لوگ مل جاتے ہیں. یہ ریلیز کر دیا, یعنی پارلیمنٹ نے ایسا ایک سپیس دے دی ہے, اور یہ سپیس دینے کی وجہ میرا خیال ہے کہ آپ اگر پیٹرن دیکھیں ایران کے اندر, ہمیں ایک دفعہ
ہارڈ لائنرز نظر آتے ہیں حکومت بناتے ہیں، دوسری دفعہ ریفارمسٹ نظر آتے ہیں. اور پھر جب بھی جیسے مہسا امینی کا ایک کیس آیا تھا، اس میں پروٹیسٹ ہوئے تھے، تو کوئی بڑا کام نہیں ہوا تھا. پروٹیسٹ ہوئے، لوگوں کے پروٹیسٹ کو ایڈریس کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ ڈائی ڈاؤن ہو گئے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل یا فارن انٹرونشن نہ ہوئی تو ایران اس کو ڈائی ڈاؤن کر دے گا. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ ایران کے اوپر جس قدر اقتصادی دباؤ ہے، جس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، ایک یورپین ملک کے تھنک ٹینک نے مجھے بتایا تھا کہ جی اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک ریسرچ گروپ ایران بھیجا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جس طرح کی سینکشنز ایران کے اوپر لگی ہیں گزشتہ 45 سال میں، 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 45 سال سے وہ ان کو فیس کر رہے، اگر ایسی ہمارے اوپر ایک مغربی ملک کے اوپر لگتی تو کیا ہوتا. تو اس تھنک ٹینک کی فائنل کنکلوژن یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 مہینے سروائیو کر سکتے، اس کے بعد ہم سروائیول نہیں تھا. اگر ایران نے سروائیو کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پالیسی تھی کہ وہ سپیس دیتے رہے عوام کو بھی اور اپنے انڈیجنس پوٹینشیل کو بھی ایکٹیویٹ کیا.